اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 تک تفسیر کر لی تھی اور آج ہم آیت نمبر 244 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 244 کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری راہ میں جہاد کر لو، یعنی جہاد کا معنی صرف میں نے پہلے بھی بتایا کہ تلوار سے کسی کا سر قلم کر دینا نہیں، یہ جہاد کی سب سے آخری قسم ہے۔ جہاد فی النفس ہے جو کہ سب سے پہلے اپنی نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جہاد بالقرآن ہے، جہاد بالعلم ہے، علم سے جہاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راہ میں جہاد کرو۔ آیت نمبر 245 ہے، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ 245 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کوئی ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی کہ یہاں قرض دینے سے مراد ہے اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جان کی طرح جو مالی قربانی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ رزق کی کشادگی اور کمی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور دونوں طریقوں سے اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش بھی کرتے ہیں، کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ کر کے لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی قرض دے سکتا ہے، یعنی اللہ کو کون ہے جو قرض دے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں تو اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے جو کچھ ہمارے پاس مال کی شکل میں ہے، ہر طرح کی آسائش اللہ ہی نے دے رکھی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے کوئی قرض دے گا؟ یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سفید پوش لوگوں پر، غریب رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، مسافروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، ان سب پر خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کو آپ قرض دے رہے ہیں۔ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ آپ کو واپس لوٹاتا ہے نا، تو اللہ ہمیں کیسے لوٹائے گا؟ صرف اس چیز کا اندازہ لگا لیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے کوئی ہے جو قرض دے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، بے شک ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 246 کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں جو معاملہ ہے دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد تم نے اس جماعت کو دیکھا، یعنی ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا۔ تو مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے صحیح تفسیر ابن کثیر وغیرہ سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، لیکن پھر ان میں انحراف آ گیا اور انہوں نے دین میں بدعات وغیرہ ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا تک شروع کر دی۔ انبیاء علیہ السلام ان کو روکتے رہے لیکن یہ شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمنوں کو دوبارہ سے مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی پھر منقطع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجنے کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ بالآخر پھر بعض لوگوں کی دعاؤں سے حضرت شمیول نبی پیدا ہوئے۔ ان نبی کا نام شمیول بتایا جاتا ہے جو کہ پھر پیدا ہوئے۔
جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام دوبارہ شروع کیا، انہوں نے پھر پیغمبر سے یعنی حضرت شموئیل سے یہ کہا، انہوں نے مطالبہ کیا حضرت شموئیل نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے پھر ان کے سابقہ کردار جو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں ان کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، اور ایسا ہی ہوا جیسے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ یعنی کہ بادشاہت کی جواز کی دلیل ہے۔ بعض لوگ جیسے کہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے، تو اس چیز کو بھی یہاں پر اس بات سے رد کیا جا سکتا ہے کہ بادشاہت کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، جیسے کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا، بلکہ طالوت جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، طالوت نامی ایک شخص کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہت قائم کی جا سکتی ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام الہی کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، ادروائز بادشاہت جائز نہیں۔ لیکن بادشاہت کا معنی ہے کہ اللہ ہی کو اصل بادشاہ سمجھا جائے، اور وہ بادشاہت جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں خود پیغمبر کو بھی بادشاہت، پیغمبری کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ تو بادشاہت جو ہے وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن وہ قرآن اور احادیث کے مطابق سارے کے سارے جو احکامات ہیں ان کا پابند بھی ہو اور عدل و انصاف کرنے والا بھی ہو۔ اب آیت نمبر 247 کا ترجمہ ہے، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نبی نے فرمایا، جو حضرت شموئیل کا ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شموئیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ان کے اندر، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ طالوت کو کیوں ہم پر بادشاہ بنایا؟ کیونکہ حضرت طالوت جو تھے اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے۔ تو اس پر انہوں نے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ پیغمبر مطلب جو بادشاہ ہم پہ بنایا ہے وہ کوئی ایسا آدمی کیوں نہیں ہے جو بادشاہوں میں سے ہو؟ تو پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے، تو اس کے لیے یہ قیادت وغیرہ کو سنبھال سکتا ہے، اگر مال سے نہیں تو عقل اور علم اور جسمانی قوت اور طاقت کے حساب سے یہ تم سب میں بہتر ہے، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان سب میں ممتاز کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور عنایت عطا کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس پر بھی جو ہے وہ اعتراض اٹھایا بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل کی خصلت میں یہ حرکت تھی کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، تو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ بہت اعتراض اٹھایا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ وہ تم سب لوگوں میں سے برگزیدہ بھی ہے، اور علمی اور جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے تم سب پر قوت فرمائی ہے۔ پھر آیت نمبر 248 ہے، ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔
اچھا، اب آیت نمبر 248 سے جیسے کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا، تو انہوں نے یہ بات تو مان لی، لیکن انہوں نے مزید نشانی کا بھی جو ہے کہا کہ ہمیں جو ہے ہم اس کو تبھی اپنا بادشاہ مانیں گے کہ اللہ کوئی نشانی جو ہے وہ اس کی طرف سے ظاہر کر دے، تو پھر ہم پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں گے. جس پر یہ آیت نمبر 248 سے معلوم چل رہا ہے کہ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے. فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے. تو یہاں یعنی صندوق تابوت جو توپ سے ہے، تابوت جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے. اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے مناجنب اللہ نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا. تو اس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے. سکینت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول جو اپنے خاص بندوں پر اللہ نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ جب کوئی جنگ بھی لڑتے تھے تو یہ جنگ میں اپنے اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو نصرت وغیرہ بھی حاصل ہو جاتی تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور باقی تبرکات بھی تھے. تو یہ صندوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کے جو ہے حضرت طالوت کے دروازے کے اوپر رکھ دیا، جسے دیکھ کر یہ پھر مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اپنا بادشاہ انہیں مان لیا. پھر آگے آیت نمبر 249 ہے. جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہ معاملہ ہے کہ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آگے ایک نہر آئے گی، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، تو اس میں سے جس نے پانی پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے، یعنی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے نہیں پیا تو وہ میرا ساتھی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی پیاس کی وجہ سے ایک چلو پانی پی لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس نہر سے جی بھر کے پانی پیا. تو حضرت جو طالوت تھے مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو پانی پی کر، کیونکہ ان کا یہ ایک آزمائش تھی تو ان سے وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے چھین لی، جنہوں نے بہت زیادہ پانی پی کر سیر ہو چکے تھے اس نہر سے. تو اب جو جس سے لڑنا تھا اس کا نام جالوت تھا، اور جو یہ بادشاہ تھے یہ ان کا نام طالوت تھا. تو یہ ملتا جلتا ہے، کنفیوژن نہ ہو جائے. طالوت جو ہے وہ اچھے بادشاہ تھے جن کو نبی نے مقرر کیا تھا اللہ کی طرف سے، اور جالوت جو تھا اس کے لشکروں سے طالوت نے جا کے لڑنا تھا. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی بڑی جماعتوں اور بہت سی جماعتوں پر اللہ، تو یعنی کہ جو کم لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جب مدد ہوتی ہے تو وہ بڑی جماعتوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں اور غلبہ پا لیتے ہیں. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اسی طرح جو ہے انسان چھوٹی
سی جماعت بھی بڑی جماعت پر سبقت لے جاتی ہے. جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا تھا اور 313 صحابی تھے اور لیکن وہ 1000 پر سبقت لے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 پر 313 لوگوں کو 1000 کافروں پر غلبہ عطا کر دیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے آیت نمبر 250. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار قوم پر ہماری مدد فرما. اصل میں جالوت جو تھا وہ جب طالوت سے جب آمنا سامنا ہوا تو جالوت جو ہے وہ دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ تھا. وہ بڑا ہی جنگجو اور بہادر سمجھا جاتا تھا اور اس کی قوم بھی. تو ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر، ہمیں صبر دے اور ہمیں ثابت قدمی دے تاکہ ہم کفار پر جو ہے غلبہ پا سکیں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جیسے جب بھی طاقت کے ساتھ اور ہر طرح کی پلاننگ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے نصرت و فتح کی دعائیں مانگی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے 313 لوگوں کو جو ہے 1000 لوگوں پر سبقت دے دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ یہاں پر طالوت کے لشکر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. آیت نمبر 251 ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. اچھا، اب یہاں پر معاملہ سمجھنے کا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو کہ ابھی نہ تو پیغمبر ہوئے تھے اور نہ ہی بادشاہ، وہ اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے. یعنی کہ وہ طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے جالوت کو قتل کروایا. اب یہاں پر ایک ممتاز شخصیت بن گئے حضرت داؤد علیہ السلام. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ کیا کہ ان کی انٹری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طریقے سے بتائی ہے کہ جب طالوت کے لشکر میں سب لوگ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک سپاہی کے طور پر اس میں موجود تھے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کو قتل کروایا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ بھی چاہا علم بھی عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر پیغمبریت بھی عطا کی اور ان کو پھر حکومت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی. تو اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے اگر دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے کہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں کے ذریعے سے زمین سے ہٹا دیتا ہے، قتل کروا کے یا اپنا کوئی عذاب بھیج کے یا کوئی وبائی بیماری دے کے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ جب لوگ زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دفع کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کو ہٹا دیتا ہے تاکہ زمین میں زیادہ فساد نہ پھیل جائے، تاکہ زمین میں امن ہو جائے، سکون ہو جائے اور پھر ایک عرصے تک وہ امن و سکون قائم رہتا ہے اور پھر بعد میں شیطان پھر اپنی چالیں چل کر پھر کوئی نہ کوئی فساد نیا کھڑا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح میں بعض لوگوں کو بعض سے دفع کرتا رہتا ہوں. آیت نمبر 252 کا ترجمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
کردہ کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی آیتیں، یہ جتنا بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں سارے قصے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ طالوت کون ہے، جالوت کون ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کس طرح سے بادشاہت ملی، کیا معاملہ ہوا، تو یہ سارے ہمیں اس قرآن میں ان آیات کو پڑھنے سے پتا چلا کہ یہ سارے معاملات کیا تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، کہ جن پر وحی کی جاتی ہے وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور ہم نے آپ پر یہ سارے واقعات جو ہیں وہ وحی کیے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو ان سب باتوں کا معلوم چلا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کر دیا، اور جو ہے وہ ایک کنفرم بات بھی بتا دی کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ جو لوگ باتیں فضول قسم کی بناتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ بے شک میرے رسولوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 253 ہے، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، یعنی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے بہت درجہ بلند رکھا، آسمانوں میں وہ فرشتوں سے جو ہے ملاقات بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے بعض پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن تمہیں اس کا صحیح جو ہے علم نہیں ہے۔ البتہ یہ باقی آگے چل کے بنی اسرائیل میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ تو اس سے ایک بات کی جو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فضیلت کوئی بیان کرتا ہے تو اس سے کسی دوسرے پیغمبر کی فضیلت کا انکار نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ امت کو انبیاء علیہ السلام کی بابت ادب اور احترام سکھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زیادہ فضیلت مت دو، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیاز حاصل ہے کہ وہ کل انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو فضیلت بخشی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کتاب میں یہی فرمایا کہ ہم پیغمبروں میں کوئی جو ہے وہ کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو زیادہ اہمیت دیں اور کسی کو کم اہمیت دیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے کس پیغمبر کو کیا چیز عطا کرتا ہے، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، نہ کہ اسے کوئی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس پیغمبر کو زیادہ عطا کیا گیا اور اسے کم عطا کیا گیا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا کی اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ تو اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، مثلاً وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جس کی تفصیل ہم آگے چل کے پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں بھی آئے گی اور جگہوں پر بھی آئے گی۔ تو اور روح القدس سے مراد ہے حضرت جبرائیل امین۔ تو اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں اختلاف جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کی پسند رضا
تو یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ قائم کیا، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا. تو اس کے بعد بھی پھر آگے بھی خلفائے راشدین وغیرہ کا معاملہ چلتا رہا، جس کے ذریعے سے دعوت حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہا، اور قیامت تک اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تائید کی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعد میں بھی شیطان ان لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر لڑائی جھگڑا کرواتا رہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. تو لیکن کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر بھی بنی اسرائیل نے اپنی وہی حرکتیں کی جو وہ ہمیشہ کرتے آتے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، تو اس کی وجہ سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر. اللہ تعالیٰ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی نیتوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کی وجہ سے ہی ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے، تو اس کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے اور اس کو وہی توفیق دے دیتا ہے جس کے وہ لائق ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس طرح کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے لیے وہی دروازے اور وہی راستے کھول دیتا ہے. آیت نمبر 254 ہے، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. اچھا، خرچ کرنے کو خاص طور پہ یہاں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، وہ بھی مال خرچ کرنے کے لحاظ سے تھا، اور یہاں پر بھی خرچ کرنے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ اور کفار مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں گے اللہ سے منوا لیں گے اور منوا سکتے ہیں. اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے. تو ان کا یہ عقیدہ جو تقریباً آج کل ہمارے مسلمانوں کا ہے، ہمارے مسلمان کچھ جاہلوں کا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر ہی اٹھیں گے. تو اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں. پھر اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں اور دوسری آیات میں بھی ہم آگے پڑھتے جائیں گے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ جس کے بارے میں اجازت دے دے. تو یہاں اللہ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ اجازت دے گا، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا. اور یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے. تو یہ شفاعت سب لوگ کریں گے، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ خود اللہ سے اس قدر خوف زدہ اور ڈر رہے ہوں گے کہ جس کا بیان بھی اس وقت مشکل ہے کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل شفاعت ہوگی، لیکن جسے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکے گی. آج ہم نے آیت نمبر 254 تک الحمدللہ تفسیر کی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے کریں گے. آیت نمبر 254 تک ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کرنے والا بنا دے.
اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر اس طرح سے ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہوتا ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر